الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ حج بیت اللہ کی مناسبت سے خصوصی پروگرام کی سیریز سرزمین حرم کے ساتھ داتا کی نگری لاہور سے ایئر وائی کیو ٹی وی پر آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، حج دین اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ عرف عام میں تو یہ خانہ کعبہ کے طواف، صفا مروہ کے درمیان دوڑنے اور سرزمین مکہ کی بعض دوسری جگہوں پر حاضری سے عبارت ہے، مگر اس کی حقیقت پر غور کیا جائے تو یہ محبت کی وہ داستان ہے جسے مسلمان فریضہ سمجھ کر ہر سال مخصوص ایام میں دہراتے ہیں۔ یوں تو اسلام کے ہر رکن کی ادائیگی اور قبولیت کا دار و مدار محبت پر ہے، ایمان پر ہے، اخلاص پر ہے، تقوی پر ہے، لیکن حج کے حوالے سے تھوڑا سا غور کیا جائے تو یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ حج تمام محبتوں کا نقطہ عروج ہے، نقطہ کمال ہے۔ حج میں انسان اپنے محبوب کی رضا اور خوشنودی کے لیے فخر، تکبر، زیب و زینت کا لباس اتار کر صرف دو سادہ چادروں میں ملبوس ہو جاتا ہے۔ ہر قسم کی جائز خواہشات سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں کی یاد میں کبھی دیوانہ وار دوڑتا ہے، کبھی پتھروں کو چومتا ہے، کبھی کعبہ کی دیواروں کو بوسہ دیتا ہے، کبھی بیت اللہ کی دیواروں سے لپٹ جاتا ہے، کبھی ٹھہرتا ہے، کبھی دعائیں کرتا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی فریاد کرتا ہے اور کبھی مناجات میں ڈوب جاتا ہے۔ کبھی اس کا وجود سراپا التجا بن جاتا ہے تو کبھی اس کا بدن سراپا استغاثہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آخر سب کچھ کیا ہے؟ یہ فقط نقش پائے محبوب کی تلاش ہے۔ الغرض اس کا ایک ایک عمل اللہ کے محبوب بندوں کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ یہ ہے حج کی داستان، جو سفر عشق ہے، سفر محبت ہے، محبوب کے محبوب بندوں کی یادوں کا تذکرہ کرنے والا عظیم سفر ہے۔ ہماری خوشبختی ہے کہ ہمیں حج بیت اللہ کی ٹرانسمیشن کو ہر سال نشر کرنے کی سعادت اور توفیق سے نوازا جاتا ہے۔ یہ اے آر وائی کیو ٹی وی کا شرف ہے کہ اللہ کی مہربانی اور اس کے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیوں سے ہم حج کے احوال کو براہ راست بھی نشر کرتے ہیں اور ریکارڈڈ سیریز کی صورت میں بھی پوری دنیا کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ سال 1445 ہجری کی حج کی داستانوں کے ساتھ میں بھی حاضر اور ہمارا پورا پینل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہر روز ایک معین اور مقرر وقت پر ایک خوبصورت عنوان کے تحت گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ آج انشاءاللہ پہلے ایپیسوڈ میں فلسفہ حج پر ہم غور کریں گے، اس کی حقیقت جانیں گے، اس کے مفاہیم اور اس کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اپنے مکرم مہمانوں سے رجوع کرتے ہیں۔ میرے پہلے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ طویل عرصے سے اے آر وائی کیو ٹی وی کی سکرین کا بڑا مبارک، تابناک، خوبصورت چہرہ، بڑی خوبصورتی سے، توازن سے، اعتدال سے اور بڑے ہی اعلیٰ طریق سے اپنے منصب کی انجام دہی میں ہمیں ہمیشہ مصروف کار نظر آتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں سال ہر سال سے سینکڑوں نشستوں میں ان کی مصاحبت کا، ان کے ساتھ بیٹھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ استاذ العلماء مفتی محمد طاہر تبسم قادری ہمارے مہمان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک ایک سال کے بعد اس سیریز میں دوبارہ پھر ہمیں حاضری کا موقع ملتا ہے، تو اللہ کریم آپ کا بھی آنا قبول کرے اور ہم فقیروں کی ساری مسائی قبول کرے۔ اللہم آمین، اللہم۔ اور مفتی صاحب کے ساتھ پھر اگلے مفتی، یعنی آج مفتیان کے درمیان ہمارا سلسلہ ہے۔ درس و تدریس کی دنیا کا ایک اور بڑا نام، دی گرین انٹرنیشنل یونیورسٹی لاہور سے آپ کا تعلق ہے۔ علوم اسلامیہ آپ کا خاص مضمون ہے۔ بڑی خوبصورتی سے، تواضع سے، حسن سے، اعتدال سے، بلکہ بہت کیلکولیٹو انداز میں جتنی خوبصورتی سے آپ پیغام نشر کرتے ہیں وہ انہی کا خاصہ ہے۔ میری مراد ہے جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ قبلہ بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ جی نوازش۔ آپ کے ساتھ عالم اسلام کے عظیم سراخان رسول داتا کی نگری لاہور سے ہمارے بہت سارے پروگرامز کے اینکر پرسن بھی، نعت خوان بھی، پوری دنیا میں نعت کے صدقے عزت پانے والے الحاج محمد افضل نوشاہی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نوشاہی صاحب خوش آمدید، خیر مقدم اور تشریف آوری کے شکریہ کے ساتھ آپ کی پہلی نذرانہ حمد سے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ جی ٹھیک۔ خدایا رحم فرما سید کونین کا
صدقہ خدایا رحم فرما سید کونین کا صدقہ ہماری جولیاں بر سید دارین کا صدقہ بفیض سیدہ زہرا حیا و شرم دے ہم کو بفیض سیدہ زہرا حیا و شرم دے ہم کو حمیت ہو عطا اس قوم کو حسنین کا صدقہ حمیت ہو عطا اس قوم کو حسنین کا صدقہ عطا ہو سائلوں کو بارگاہ پاک سے کچھ تو رفیق غار یعنی ثانیے اثنین کا صدقہ رفیق غار یعنی ثانیے اثنین کا صدقہ جلالت بخش دے فاروق اعظم کے وسیلے سے سخاوت کر عطا عثمان ذوالنورین کا صدقہ سخاوت کر عطا عثمان ذوالنورین کا صدقہ خدایا رحم فرما سید کونین کا صدقہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ انوشائی صاحب، بہت شکریہ، خوبصورت آغاز آپ نے فرما دیا. مکرم ناظرین، آئیے آج کے پروگرام میں پہلے ایپیسوڈ میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حج کی مناسبت سے یہ خصوصی ٹرانسمیشن ہے جو ہر سال کی طرح آپ کی سماعتوں کے بصارتوں کے حوالے ہے. تو آئیے سب سے پہلے آج کے پہلے ایپیسوڈ میں فلسفہ حج کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس موضوع پر تفہیم حاصل کرتے ہیں، اس کی معرفت کو جانتے ہیں کہ حج کیسی عبادت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسی پسندیدہ ہے، اس پہ اجر کیا ہے اور اس پہ اللہ اپنے بندوں کو نوازتا کیسے کیسے ہے. آئیے ترتیب بار آگے بڑھتے ہیں. پہلے سوال کی صورت میں جناب مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب کی خدمت میں. مفتی صاحب، حج کی جو امپورٹنس ہے دین اسلام میں، ایک بڑا واضح ڈومیننٹ یہ فیچر ہے اسلامی عبادات کے سلسلے کا، تو اس کی اہمیت سے امپورٹنس سے ہم آغاز کرتے ہیں. تو کیا فرمائیے گا اس عظیم رکن کی اہمیت کے حوالے سے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے صفدر صاحب، آپ نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن کا نام حج. درست. جو رکن کہتے ہیں ستون کو، بڑی بات. تو مطلب یہ پلر کو. ویری نائس.
تو مطلب یہ ہے کہ اسلام کی عمارت جن ستونوں پر کھڑی ہے ان میں سے ایک ستون کا نام حج. بڑی بات ہے, کیا آسانی سے بات آگے بڑی مفتی صاحب. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو باقی ستون ہیں, نماز, روزہ, اسی طرح زکوٰۃ, ان سے اس کی ایک انفرادی حیثیت, ایک اسپیشلٹی ہے, بہت زیادہ امپورٹنس بھی ہے اور خصوصیت بھی ہے. جی درست. وہ یہ ہے کہ باقی ہم عبادات کو دیکھتے ہیں تو ان میں سے کچھ عبادات ہیں جو صرف بدن سے تعلق رکھتی ہیں. جی بہتر. کچھ مال سے تعلق رکھتی ہیں. درست. زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے, مال کی ادائیگی سے. نماز اور روزے کا تعلق بدن سے ہے. حج ذو جہتین عبادت, بھئی بڑی بات ہے, یعنی ملٹی ڈائمینشنل ہے. ملٹی ڈائمینشنل ہے. یعنی ابھی میں نے 2 جہتوں کی بات کی اور آپ نے مجھے زیادہ راہ دے دیا. آگے چل کے میں یہی جملہ کہنے لگا تھا, صرف یہ 2 جہتیں نہیں, جی بالکل, یعنی مال اور بدن والی نہیں, بلکہ حج خود سپردگی کا نام ہے. بھئی بڑی بات ہے. اللہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ حج میں آپ اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں, بالکل صحیح. نماز ہر جگہ ادا ہو سکتی ہے, روزہ ہر جگہ ادا ہو سکتا ہے, زکوٰۃ جہاں بھی ہوں آپ ادا کر سکتے ہیں, حج ہر جگہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑے گا, اپنا مانوس ماحول چھوڑنا پڑے گا, ایگریڈ, اور پھر سفر کرنا پڑے گا. سفر کی صعوبتیں, مشقتیں برداشت کرنا پڑیں گی. درست. مقامات مخصوصہ و مقدسہ پہ پہنچنا پڑے گا. درست. اور ایون کہ وہ لباس جس کو آپ بڑا پسند کرتے ہیں اور جس کو زینت قرار دیا گیا, اللہ اور کہا کہ جب تم سجدہ کرو تو اس وقت زینت اختیار کیا کرو. آج اللہ کی مرضی یہ ہے, اس کی منشا یہ ہے, وہ اپنے بندے سے چاہتا یہ ہے کہ وہ زینت کے تقاضوں سے بھی اس کا دل و دماغ اور بدن خالی ہو جائے. وہ لباس بھی اتروا دیتا ہے اور کہتا ہے صرف 2 چادریں, اور وہ بھی ان سلی, اسی طرح جس طرح دنیا سے جاتے ہوئے بندہ پہنتا ہے. اللہ اکبر کبیر. وہ پہن کے آ جاؤ, میری بارگاہ میں آؤ, اور یہاں کے اپنی عقل کو بھی قربان کر دو, فکر کو بھی قربان کر دو, شعور کو بھی قربان کر دو. اصل تو سمجھانا یہی تھا, جس کو حج کا یہ فریضہ کمال درجے اور کمال نقطے پر جا کے سمجھا دیتا ہے, کیا کہ ہماری عقل, ہماری فہم, ہماری فراست, یہ سب کچھ ناقص ہے, اللہ کا حکم کامل ہے. مثال کے طور پر صفدر صاحب آپ سمجھئے, بسم اللہ جی عطا کریں, کہ آپ یہ دیکھیے نا کہ ایک عمارت کے گرد گھومنا, میدانوں میں جا کے ٹھہرنا, لباس اتار دینا, بڑی بات, یہ عقل کے تقاضوں کے خلاف ہے. کامن سینس کی بات ہے کہ ہر بندہ کہے گا کہ, لیکن چونکہ ہمیں اس کا فلسفہ, اس کی ریزن, لاجک سمجھ آئے یا نہ آئے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خالق و مالک کا حکم ہے, اس کا آرڈر ہے, اور ہم نے اس کے سامنے سرنڈر کرنا ہے. اسی کا نام دین ہے, اسی کا نام ایمان ہے, اسی کا نام عبودیت اور بندگی ہے, کہ اللہ کے احکام کے سامنے سرنڈر کر دیا جائے. اور یہ ساری پریکٹس جو ہے وہ حج کے اندر بحسن و خوبی ہوتی ہے, کہ بندہ اللہ کے احکام پر دوڑتا ہوا نظر آتا ہے. اسے اس کا کوئی فلسفہ اور لاجک سمجھ آئے یا نہ آئے, وہ سمجھتا ہے کہ میرے خالق و مالک کا آرڈر ہے. بھئی زندہ باد. مفتی صاحب قبلہ بہت خوبصورت آغاز آپ نے فرما دیا. ناظرین, ہمیشہ سے بڑا باوقار اور پائیدار ہمیں آغاز مل جاتا ہے مفتی صاحب سے, اور پھر ہمیں آگے اپنی فقیرانہ صدا بڑھانے کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے. یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے. پہلے حصے سے ہم تو یہی سمجھے ہیں کہ حج یہ ایک مستقل سرنڈر کا نام ہے, اللہ کے سامنے سب کچھ جھکا دینے کا نام, اپنی ہر خواہش سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا نام ہے. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب امانت ہے, مالک اللہ تعالیٰ ہے, ہم امین ہیں, مالک نہیں ہیں, اور اپنی تمام امانتیں ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹانی ہیں. وقفے کے بعد آتے ہیں تو سعیدی صاحب قبلہ سے گفتگو سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ کا خیر مقدم. پوری دنیا کے ناظرین جو اس وقت حج کی اس خصوصی سیریز کو دیکھ رہے ہیں, آج پہلا ایپیسوڈ ہے ہمارا فلسفہ حج کے بارے میں. ہم اپنی تفہیم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب کی جانب ہمیں بڑھنا ہے. مفتی صاحب, سوال بڑا دلچسپ ہے اور بڑا پرلطف بھی ہے کہ نماز عبادتوں کی امام, سب سے بڑی عبادت, معراج تک کا درجہ اللہ دیتا ہے نماز کے بعد. روزہ جس کی جزا خود اللہ کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھو جزا خود دوں گا,
زکوٰۃ وہ کہ آپ کے تمام مال کو پاک کر دے اور آپ کی چیزوں کو پاک کر دے. وہ چیزیں بار بار ہم کرتے ہیں, دن میں 5 بار نماز, سال میں 1 بار زکوٰۃ, اور اس کے علاوہ روزہ بھی پورے 30 دن رکھتے ہیں. حج زندگی میں 1 بار فرض ہے. عبادت اتنی بڑی, رکن اتنا بڑا, اس کی اہمیت اتنی بڑی, لیکن فرض صرف 1 بار. اس کی اہمیت اور اس کی حکمت کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. آپ کا سوال بہت اسپیسیفک ہے, اور اس حوالے سے میں یوں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے, جب ہم کسی شے کی اہمیت کو دیکھنا چاہتے ہیں نا, نماز اور حج میں اگر ہم تقابل کر لیں اسی نقطے کے اوپر کہ یہ نماز کی اہمیت کے لیے ہے کہ ہر روز 5 مرتبہ ہر بندہ مؤمن کی زندگی میں ہونا ضروری ہے. جی درست. یہ اس کی اہمیت اور افادیت اور اس کی سگنیفیکنس اور اس کی امپورٹنس کو ظاہر کرتا ہے. صحیح. کہ یہ ہر روز 5 مرتبہ کرنا ہے, یہ بھی اہمیت کا ایک انداز ہے. مگر دوسری طرف یہ بھی اہمیت کا ایک انداز ہے کہ ایک ایسی عبادت بھی ہے کہ اگر تمہاری پوری زندگی میں 1 بار بھی حاصل ہو گئی تو کافی ہے. بڑی بات ہے, یعنی بڑا یہ ویلڈ بھی پوائنٹ اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. انداز دیگر ایک اس کی اہمیت. یعنی یہ جب ہم اس کی اہمیت کو یوں دیکھیں کہ ہر روز ایک چیز کروائی جا رہی ہے, وہ بھی اس کی اہمیت ہے. اور ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اتنا ہی کافی جانا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر یہ بندہ مومن کی زندگی میں, صاحب استطاعت کی زندگی میں 1 بار بھی آ جائے تو اس کی ساری زندگی کو اس کی برکات سے منور کر دینے کے لیے کافی ہے. بڑی بات. واہ. یہ بھی ایک اہمیت کا انداز ہے. درست, بالکل. اچھا, پھر یہ جو حج کا ہے کہ اس کو بار بار کیوں نہیں رکھا گیا اور 1 بار رکھا گیا, یہی سوال خود آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوتا ہے. بڑی بات. جب حج کی فرضیت کا حکم آتا ہے آیت مبارکہ میں, تو اللہ رب العزت نے حج کا حکم نازل فرما دیا. تو ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفی کل عامن, کیا یہ حج ہمارے اوپر ہر سال فرض ہے؟ اور آقا علیہ السلام خاموشی اختیار فرماتے ہیں. تو پھر وہ دوسری بار سوال کرتے ہیں, پھر تیسری بار کرتے ہیں, پھر چوتھی بار کرتے ہیں, تب جا کر آقا علیہ السلام جواب ارشاد فرماتے ہیں. اور فرماتے کیا ہیں؟ لو قلت نعم لوجبت, اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر ہر سال تمہارے اوپر فرض ہو جاتا, ہر سال تمہارے لیے لازم ہو جاتا. تو آقا علیہ السلام نے تربیت بھی فرما دی کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ تم تک پہنچانا ہے تو وہ اس کے لیے بے صبری کی ضرورت نہیں ہے, پہنچا دیا جائے گا. لیکن تمہارا شوق, تمہاری بیتابی, تمہاری جستجو, تمہاری طلب, اس کی بھی چونکہ ایک قدر ہے, اس کے پیچھے چھپے ہوئے جذبات ہیں, لہٰذا اس کو بھی ایڈریس کیا اور جو حقیقت حال تھی اس کو بھی واضح فرما دیا. تو اب 1 بار ہی کافی ہے حج کا زندگی میں آ جانا. اور اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا حج کرتا ہے جسے حج مبرور کہا جائے, اور وہ کسی فسق و فجور کے بغیر ہو, اس میں نہ جدال ہو, نہ فسق ہو, نہ فسوق ہو, تو ہر چیز سے پاک ہو اور اس کے تقاضوں کے مطابق ہو, تو وہ شخص ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے اسے تولد حاصل ہوا ہو. اللہ اس قدر اسے زندگی بھر کی تمام علائشوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے, مبرہ کر دیتا ہے. ماشاءاللہ. تو اس اعتبار سے حج کی اہمیت اور فرضیت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جامع العبادات بنایا. درست. جیسا کہ بلا مفتی صاحب فرما رہے تھے بھی, اس میں مالی عبادات کی بھی آپ کو خوشبو آ رہی ہے, صحیح, جسمانی عبادات کی بھی جھلک نظر آ رہی ہے, حتیٰ کہ ہجرت اور جہاد کی بھی اس میں آپ کو خوشبو نظر آ رہی ہے. تو اتنی ساری عبادتوں کا اسے مجموعہ بنایا. تو جب اسے مجموعہ بنایا تو مجموعہ کوئی ایک ہی ہوتا ہے, تو گویا باقی اجزاء ہیں, اور یہ تو ان تمام اجزاء کو ملا کر ایک کل ترتیب دیا گیا ہے جس کا زندگی میں 1 بار آ جانا بھی کافی ہے دنیا اور آخرت میں خیر و برکت کے. بہت شکریہ سعیدی صاحب قبلہ, کیونکہ یہ سوال دلچسپ بھی تھا اور اس کے یہ اینگلز اتنے اچھے تھے کہ جس خوبصورت انداز میں آپ نے بتایا تو اب ہمیں بالکل آسانی سے سمجھ آ گئی کہ اس کی ایک لاجک یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ایڈریس فرمائی ہے. جذبات کا ذکر کیا مفتی صاحب, سعیدی صاحب نے, کہ ہمارے کریم آقا نے جذبات کو بھی ایڈریس کیا اور اللہ کا حکم بھی پہنچا دیا اس حکم کی صورت میں. تو جب ہم اس سفر عشق کی بات کرتے ہیں, اس میں بڑے ہی جذبے ہیں, بلکہ جذبوں کے تو دریا بہتے نظر آتے ہیں. قلبی جذبات الگ ہیں, روحانی الگ ہیں, بدنی الگ ہیں, پتہ نہیں کون کون سے جذبے ہیں جو تہ در تہ کھلتے چلے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, شہر تجلیات میں, اللہ کے حضور. تو ان جذبوں کی تھوڑی سی جھلک اور تسکین کا کوئی منظر بھی ملاحظہ ہو؟
اور دیکھیے صفدر صاحب اصل میں حج تو ہے ہی جذبات کے اس سیل رواں کا نام، ہائے ہائے بھئی کیا اچھی ترکیب ہے، جذبات کا سیل رواں ہے، سیل رواں ہے، اور پھر اس کو لطف آ گیا، تسکین وہاں نصیب ہوتی ہے۔ واہ۔ اور یہ ابھی مفتی صاحب نے جو بیان کیا وہ جذبہ ہی تو تھا جو ایک صحابی کھڑے ہو کر عرض کرتے، اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس میں ایک بڑا خوبصورت لفظ میں حضرت کی اجازت سے وہ ایڈ کرتا ہوں، عطا ہو۔ تو وہ جذبہ ہی تھا کہ وہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حج تم پر فرض ہو گیا تو وہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہر سال، بھئی واہ، مطلب ہر سال ہمیں نصیب ہوگا وہاں جانا سبحان اللہ۔ اللہ کے گھر میں۔ اچھا 3 مرتبہ سوال کیا تو وہ خاموش ہوئے، آقا نے جواب نہیں دیا، تو چوتھی مرتبہ پھر آقا نے ارشاد فرمایا، اس میں ایک لفظ اضافی یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں نام کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر تم میں استطاعت نہ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ فلسفہ، یہ ہے وہ بات کہ چونکہ یرید اللہ بکم الیسر بڑی بات ہے، واہ۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ اپنے بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہے، سبحان اللہ۔ مشکل نہیں چاہتا۔ اور میرے لجپال نبی نے ہمیشہ اس فلسفی کو اور اس کیا کہتے ہیں روح کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے رکھا اور یہ فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، اللہ اکبر۔ فرمایا ہمیشہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ویسے مفتی مشکلات صاحب مداخلت کی معافی، میں سمجھتا ہوں یہ جو ٹکڑا ہے نا، یہ نورانی قدسی ٹکڑا آپ نے ابھی تلاوت فرمایا، اللہ، یہ ہماری ہر یونیورسٹی پہ لکھا ہونا چاہیے، اللہ، ہمارے ہر طالب علم اور اس کے ماتھے پہ لکھا ہونا چاہیے، شک، ہر مادر علمی بڑی کے عام بالکل بات، سامنے لکھا ہونا چاہیے، اللہ تاکہ بندہ گزرتا لہجہ اس پورے ٹکڑے کی تبلیغ پوری دنیا کرتا رہے، خود بھی اس کا کیا کہتے ہیں وجود پورا عملی اس طور کا پر عقل بسر بن کہ جائے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا اور کرو۔ نفرتیں نہیں بانٹ رہی۔ ہم نے اتنی مشکلات پیدا کر دیں، اتنے بیریئرز کھڑے کر دیے ہیں کہ لوگ دین میں داخل ہونے کی بجائے الٹا متنفر ہوتے ہیں اور اس سے بھاگ رہے ہیں، حالانکہ کیٹیگوریکل یہ فرما دیا گیا کہ دین آسان ہے، بالکل صحیح۔ دین آسان ہے۔ اب یہ اس کا پس منظر بھی ایک صحابی رسول جنہوں نے فجر کی نماز میں بہت لمبی سورت تلاوت کی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک شکایت پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، لوگوں کو بشارت دو، خوشخبریاں دیا کر، خوشخبریاں دیا کرو، ان کو نفرت نہ دلایا کرو۔ اب یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا حج ہر سال فرض ہو جاتا اور تم میں استطاعت نہ ہوتی، زندگی میں ایک بار حج کو فرض کیے جانے میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بندوں کے لیے سراپا رحمت ہے۔ اور جہاں تک آپ نے جذبات کی بات کی ہے تو دیکھیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ تو ہے نا کہ دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں، اور یہ ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں۔ لوگ بڑی گاڑیوں میں، بنگلوں میں اور ملینئرز، بلینئرز اور ٹریلینئرز ہونے کے باوجود بھی سکون کی تلاش میں مارے اور ایک فقیر ہے اپنی جھونپڑی میں بیٹھا ہے اور جب وہ سادہ پانی پی کے اللہ کی صدا لگاتا ہے تو نہ صرف اس کو سکون ہوتا ہے، اس کی صدا جہاں تک جاتی ہے وہاں تک بھی سکون کا دورہ ہو جاتا ہے۔ اور حج کے عرفات کے میدان میں جب بندہ اپنی کیا کہتے ہیں ٹور ٹپے سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے، لباس سے، زیب و زینت سے، چادریں پہن کے اور وہ کفن پہن کے یوں سمجھ لیں، اور پھر اجتماعی طور پر ننگے سر کھلے میدان میں کھڑا ہو کر جب صدا لگاتا ہے نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو اس وقت جو دل کہیں بھی چین نہیں پا رہا ہوتا وہاں آ کے اس کو چین نصیب ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اصل حقیقت یہ ہے۔ اور پھر یہ جو صدا گونجتی ہے صفدر صاحب، آخری جملہ، یہ جو لبیک کی صدا گونجتی ہے نا حج کے دنوں میں عرفات کے میدان سے، میں سمجھتا ہوں کائنات میں اس کا گونجنا ہی کائنات کے لیے باعث رحمت اور برکت۔ اللہ اکبر، بہت خوبصورت مفتی صاحب سلسلہ آپ نے آگے بڑھایا ہے، اللہ آپ کے ان جذبوں میں اور برکتیں دے، بہت کچھ ہمیں ملتا بھی ہے اور پھر اسی طرح آگے وہ کیا کہتے ہیں قلبی لہروں کے صدقے پھر پوری دنیا میں نشر ہو جاتا ہے۔ سعیدی صاحب قبلہ،
حج کے ایام مخصوص ہیں، اسپیسیفک ڈیز ہیں، اسپیسیفک طریقہ کار ہے اور اسپیسیفک اسکیجول ہے ایک حاجی کا جو اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے۔ عمرہ سال بھر ہوتا ہے، نمازیں روز پڑھی جاتی ہیں، زکوٰۃ بہرحال دی جاتی ہے سال میں ایک مرتبہ، آگے پیچھے دن کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ مخصوص ایام، مخصوص دن، مخصوص اسکیجول ہے، اس کی حکمت اور اہمیت بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ ہاں دیکھیے، جتنی بھی فرض عبادات ہیں اگر ہم ان کے حیات کو دیکھیں، حیات قضائیہ کو دیکھیں تو ہمیں وہاں پر تعین نظر آتا ہے۔ ٹھیک، وقت کا تعین بھی نظر آتا ہے، دنوں کا تعین بھی نظر آتا ہے، دیگر شرائط بھی نظر آتی ہیں۔ تو گویا کہ شریعت مطہرہ نے ایک انسانی عقل کے مطابق نظم و ضبط کا ایک ایسا پیراڈائم وضع کیا ہے ویری نائس، کہ اسی نظم اور ضبط کے پیرائے میں رکھ کر اپنی عبادت اور بندگی کو ہمارے لیے لازم فرمایا ہے۔ بڑا خوبصورت۔ اچھا، جیسے ہم نماز کی بات کریں تو آخر اس میں ہر دن ہے، چونکہ ہر روز ہے تو پھر اس میں دنوں کو تو متعین نہیں کیا جا سکتا تھا مگر وقت کو متعین کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح روزے ہیں تو اس کے لیے مہینے، دن اور وقت ساری چیزیں متعین ہو گئیں۔ اب حج ہے تو حج کے دنوں کو متعین فرمایا اور مہینے کو بھی متعین فرمایا۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں 4 مہینے ایسے ہیں جن کو حرمت والا مہینہ ہونے کا درجہ اور اعزاز حاصل ہے، جی بہتر، اور ان میں ایک یہ ہے ماہ مبارک ذوالحج شریف، ذوالحج شریف، جس کے اندر حج کو اللہ رب العزت نے لازم فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم ان خاص دنوں کو دیکھیں نا تو دنوں کا فلسفہ ہمیں تب سمجھ آتا ہے جب ان دنوں میں بجا لائے جانے والے اعمال کو دیکھیں، وہ کسی نہ کسی ہستی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بالکل، اور وہ کسی ہستی سے جڑے ہوئے ہیں، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مقرب بندوں کی شان اور عظمت یہ ہے کہ جس لمحے میں انہوں نے کوئی اللہ کی عبادت اور بندگی کا عمل سر انجام دیا، اللہ کو اس لمحے سے محبت ہے۔ جس دن میں انہوں نے اللہ کا نام کیا، ذکر کیا کسی انداز میں، اور وہ انداز اللہ کو پسند آ گیا تو اس دن کو اللہ رب العزت نے پسند فرما لیا، اور جس طریقے پر کیا اس طریقے کو پسند فرما لیا۔ حتیٰ کہ جیسے نماز کو دیکھیں، نماز کی رکعتوں میں اس کے پیچھے بھی ہمیں یہی فلسفہ نظر آتا ہے، کسی میں 3 ہے رکعت، کسی میں 4 ہے، کسی میں 2 ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں حج کو، تو حج کے جتنے مناسک ہیں، ابھی جیسے قبلہ نے ذکر فرمایا، اب میدان عرفات میں آپ بیٹھے ہیں، وہاں سوائے ٹھہرنے کے اور کچھ نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، صرف ٹھہرنا ہے، صرف ٹھہرنا ہے، اور وہی نماز ہے جو آپ پڑھتے ہیں، وہی روٹین کی نماز ہے، یہ ٹھہرنے کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو کیا ہے وہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام، ان کی یاد تازہ کروائی جا رہی ہے دلوں کے اندر۔ ایسے منا ہے، منا کے اندر بھی پہلے ٹھہرنا ہے اور پھر بعد میں رمی ہے، درست، عرفات سے واپسی پر، تو وہ ٹھہرنا ہے۔ وہ ٹھہرنا کیا ہے، پھر وہ رمی کیا ہے، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یاد ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہے۔ پھر صفا اور مروہ کو دیکھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجی کو بلایا افضل ترین عبادت کے لیے، اور اس عبادت کے لیے جو زندگی میں ایک بار کافی جانی گئی، اس کے لیے بلایا، اور بلا کے کروایا کیا ہے۔ اگر ہم اس سارے میکنزم کو دیکھیں، کیا خوبصورت، صرف اس نے اپنے مقرب بندوں کی اداؤں کو تازہ کروایا ہے۔ اللہ، تو گویا کہ عبادت کا کلائمیکس یہ ہے، کلائمیکس یہ ہے کہ اللہ کے بندوں اور مقرب بندوں کے جو نقوش پا ہیں، بس انہی کو اپنا لیجئے، ان کی اداؤں کو اپنا لیجئے، اور انہی کی اداؤں میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے حج جیسی عظیم عبادت کو رکھا ہے۔ تو یہ جو اس کے مخصوص ایام ہیں، مخصوص اوقات ہیں، مخصوص دن ہیں، وہ جہاں ہمیں انسانی نظم و ضبط کی طرف متوجہ کرتے ہیں، وہاں ان مخصوص دنوں اور مخصوص ایام کے پیچھے جو نسبتیں کار فرما ہیں، ان نسبتوں کی اہمیت اور فضیلت کی طرف بھی متوجہ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب قبلہ، بڑے خوبصورت انداز میں ہمارا یہ حصہ بھی آپ تک پہنچا ہے۔ ناظرین، وقفے سے واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ اختتامی گھڑیوں میں پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا، خوش آمدید۔ حج بیت اللہ سال 1445 ہجری کے حج بیت اللہ کی مناسبت سے خصوصی سیریز کا آغاز ہے ذوالحج کے پورے عشرے میں، اور سرزمین حرم ہمارے پروگرام کا نام۔ آج اس سلسلے کی پہلی نشست ہے، پہلا پروگرام ہے، اور جس میں فلسفہ حج کے بارے میں ہم سب جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پروگرام کی اختتامی گھڑیاں ہیں، آغاز کا پتہ چلا ہے، اس گھڑی تک کیسے پہنچا ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ کیفیات کا بھی ایک ہجوم ہے اور انبوہ کثیر ہے، بہرحال یہ اللہ کے خاص فضل سے ہی نصیب ہوا کرتا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں لیکن کیفیات کا یہ ہجوم ہے کہ محسوس یہ کر رہے ہیں کہ شہر تجلیات تک ہماری بھی رسائی ہے۔
اللہ کرے کہ یہاں بیٹھ کر ہم ہر سال استغاثہ کرتے ہیں، اللہ جلد وہ وقت لے آئے کہ فزیکلی بھی وہاں پہنچ کر ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں جو وہاں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ پروگرام کی اختتامی گھڑیوں میں مفتی صاحب قبلہ کیا آج کی نشست کو آپ اس کا کنکلوژن کیسے ڈرا کرتے ہیں چند جملوں میں؟ یہ جو ابھی آپ نے خواہش کی ہے، جو ابھی دعا آپ نے، اللہ اکبر، بس یہی پیغام ہے کہ اس خواہش کو اپنے سینے میں پا لیے۔ اللہ یہ اکبر، بڑی پاکیزہ خواہش، جتنے ہمارے دیکھنے والے ہیں جتنے جو دیکھ رہے دیکھنے ہیں، والے ہیں، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا کے اندر اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ انہیں اللہ کے گھر کا اور مصطفیٰ کے در کا خیال تک نہ آئے۔ اللہ یہ خواہش رکھنا ہی اصل نجات کا ذریعہ ہے۔ میں کل پرسوں ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، بزنس مین ہے، تو پہلے بھی ملاقات ہوتی رہتی تھی، تو وہ ابھی میں ایک دن گیا تو پتہ چلا کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں، جی درست، تو واپس آ کے اس نے مجھے کال کی، تو میں نے کہا کہ میں پھر کھجوریں کھانے کے لیے آ رہا ہوں۔ تو میں وہاں پہنچا تو اس نے مجھے آب زمزم شریف پیش کیا اور کھجوریں، تو آپ یقین فرمائیں جو جملہ اس نے کہا نا ارشاد ہو، وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ اللہ اکبر کبیر، خدا کی قسم وہ کہتے ہی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ اس نے کہا جی کہ وہاں جا کے سرکار کی بارگاہ میں پتہ چلا کہ اصل زندگی تو یہ ہے، اللہ اکبر کبیر، ان کا اصل کائنات یہ ہے، اصل زندگی، ہم تو غفلت میں ہی تھے۔ تو بس وہ لوگ جو اس خواب غفلت میں ہیں اس سے بیدار ہوں اور تمنا اور خواہش پالیں، تو پھر انشاءاللہ العزیز بلاوا بھی آ جائے گا، اسباب بھی مہیا ہو جائیں گے، کیونکہ نہ یہ بات شان سے ہے، ہاں، نہ یہ بات مال و زر کی، آئے ہائے، وہی جاتا ہے مدینے آقا جسے بولا۔ آپ نے زندہ رہنا ہو تو کیا انسان دل کی رگ چھیڑی ہے۔ ہے۔ مفتی صاحب، ظہوری صاحب کا ایک شعر پیش خدمت ہے، وہ کہتے ہیں کہ عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب، ہائے ہائے ہائے، عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب، موت ہے محبوب کی محفل سے اٹھ جانے کا نام۔ نام، اللہ اکبر۔ بلا شک۔ جناب سعیدی صاحب قبلہ، اختتامی گھڑیوں میں کیا ہمارے ناظرین کو پیغام دیجیے گا؟ آپ کی طرف سے ان کے لیے کیا سندیسہ ہے آج کی؟ دیکھیے، حج کے حوالے سے میں جس خاص بات کو بطور پیغام کی عرض کرنا چاہتا ہوں، ارشاد فرمائیے۔ اچھا ہے رہے دل کے پاسبان پاسبان عقل، بھی، مگر کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ۔ واہ واہ واہ، سلام بر روح علامہ۔ اگر ہم اس آئینے میں دیکھیں نا حج کے تمام احکام کو، تو در حقیقت عقل کو محبوب کے حکم پر قربان کر دینے کا نام حج ہے۔ صحیح، عقل کا تقاضا یہ تھا کہ میرے پاس اچھا لباس ہے، اور شریعت کے مزاج کا بھی یہی تقاضا تھا، کہ ستر کا تقاضا بھی یہی تھا، حیا کے کامل تقاضے بھی یہی تھے، مگر اس عقل کو، مزاج کو، روٹین کو، اسے ذبح کر کے صرف 2 چادروں کے لباس میں حاضر بارگاہ کیا گیا ہے، تاکہ اپنی عقل کو قربان کرنا سیکھے، کیونکہ یہی عشق کی معراج ہوتی ہے۔ اور اسی طرح عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہاں جب ہم نے ہوٹل بھی لے لیے، کرایہ بھی دے دیا، پیسے بھی لگا دیے، تو کیا ضرورت ہے میدان میں جا کے خیموں میں وہاں پڑے رہیں؟ وہاں بھی عقل کو قربان کیا اور کروایا ہے کہ محبوب کے حکم کے سامنے عقل کو کیسے قربان کرنا ہے۔ تو گویا آج عقل کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں کو، خاص طور پر نوجوان نسل کو، کئی قسم کے فتنوں کے اندر مبتلا کر رہے ہیں، اور عقل کی بنیاد پر ریزننگ، تو شریعت مطہرہ کی ایک یہ بھی لاجک ہے کہ عقل کو قربان کریں گے تو محبوب کے دروازے تک رسائی ہوگی۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ نہایت خوبصورت، باوقار اور پر لطف نشست رہی ہے آج کا پہلا پروگرام فلسفہ حج کے بارے میں۔ مفتی صاحب قبلہ، بڑی نوازش، تشریف آوری کا شکریہ، قیمتی معلومات پہنچائی آپ نے۔ سعیدی صاحب قبلہ، اللہ آپ کے علم و فضل میں اضافہ فرمائے۔ نشائی صاحب، ابھی ایک کلام ہم نے آپ سے سننا ہے، آپ کی اجازت سے چند لائنیں حج کے منظرنامے کے بارے میں مفتی صاحب قبلہ، اور آپ کی توجہ چاہتا ہوا ناظرین کی سماعتوں کے حوالے۔ روح پرور جھلکیوں کا حج کی یہ نذرانہ ہے، روح پرور جھلکیوں کا حج کی یہ نذرانہ ہے، آج کا دن یادگار ہمت مردانہ ہے۔ آج کا دن، حج کا منظرنامہ ہے، پورا کینوس ملاحظہ کیجئے 2-4 اشعار میں۔ آج کا دن یادگار ہمت مردانہ ہے، جمع ہیں مکہ میں دنیا بھر کے پروانہ صفت، جمع ہیں مکہ میں دنیا بھر کے پروانہ صفت، ذوفگن کعبہ میں شم میں جلوہ جانانہ ہے، ذوفگن کعبہ میں جم میں جلوہ جانانہ ہے۔ اللہ اکبر، پی رہے ہیں
باندھ کر احرام رندان ولا، پی رہے ہیں باندھ کر احرام رندان ولا، میں براہیمی ہے لیکن احمدی پیمانہ ہے، میں براہیمی ہے لیکن احمدی پیمانہ ہے۔ اور آخری شعر ہے لبوں پر نعرہ تکبیر کی دلکش صدا، ہے لبوں پر نعرہ تکبیر کی دلکش صدا، شوق میں ہر قدم پر سجدہ شکرانہ ہے، شوق میں ہر قدم پر سجدہ شکرانہ ہے۔ آج کا دن یادگار ہمت مردانہ ہے۔ آئیے نوشائی صاحب سے کلام سنتے ہیں، پہلے پروگرام سے رخصت کے طلبگار ہوتے ہیں، دوسری نشست میں انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ٹھہرے گی۔ جی افضل بھائی بسم اللہ۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک۔ روبرو ہے حرم تیری توفیق سے، در پہ حاضر ہے ہم تیری توفیق سے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ مفتی صاحب قبلہ، یہ شہزاد مجدی صاحب کا کلام ہے کہ مجھ گناہگار کے ناتواغت میں، مجھ گناہگار کے ناتواغت میں، آج ہے ملتزم، آج ہے ملتزم تیری توفیق سے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ بوسائے سنگ اسود کی تاثیر نے، بوسائے سنگ اسود کی تاثیر نے، سب بلائے ہیں غم تیری توفیق سے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ دھل گئے سب گناہوں کے دفتر یہاں، دھل گئے سب گناہوں کے دفتر یہاں، ہو گئی آنکھ نم تیری توفیق سے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ آب زمزم کا ساغر لیا ہاتھ میں، آب زمزم کا ساغر لیا ہاتھ میں، بھول کر جام جم تیری توفیق سے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ تو نے بخشا گے شہزاد کو یہ ہنر، تو نے بخشا گے شہزاد کو یہ ہنر، چل رہا ہے قلم تیری توفیق سے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک اللہ اللہ۔